جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ ہمارے معزز مستند معتبر علماء کرام یہاں جلوہ فرما ہو چکے ہیں، ثنا خواں بھی آ چکے ہیں۔ مختصر سے انٹروڈکشن، اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور سوالات بھی علماء کرام سے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے خوش نصیبی ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ اہل سنت کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کے جن کی دینی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی خدمات کے معترف نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ بہت پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی عابد مبارک المدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کے ساتھ دو ہمارے بڑے پیارے ثنا خواں حافظ محمد احسن قادری اور ہمارے سید عمیر سمیع شاہ صاحب، آپ تشریف فرما۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے کیا قیامت آنے والی ہے، یعنی ایک سوالیہ انداز ہے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ تو اب یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیا نشانیاں ہیں قیامت کی، قیامت علامات صغریٰ کیا ہیں، علامات کبریٰ کیا ہیں، کتنی ظاہر ہو چکی ہیں، کتنی ظاہر ہونی ہیں، اور ہمیں اب کیا تیاری کرنی ہے، بہت ساری باتیں ہم ان سے جانیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کا دن حق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان، یہ سارا جہاں اور اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، اور صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ ناظرین، جس طرح ہر چیز کی ایک عمر اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے، اور اس عمر کے پورا ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ محترم ناظرین، قیامت کے موضوع پر ایک کتاب ہے الاشاعۃ لاشراط الساعہ، جس کا ترجمہ اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین نے حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ ترجمہ بنام قیامت کی نشانیاں مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام حضرت علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1040 ہجری میں عراق میں پیدا ہوئے، اور 1103 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبد الرسول نام، جس کو آج کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں رکھنے کو، یہ پہلے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول نام رکھنا جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمٰ نے قیامت کی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، وہ بڑی نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئیں۔ نمبر 2، وہ درمیانی نشانیاں جو ظاہر ہو کر مسلسل جاری ہیں۔ اور نمبر 3، وہ بڑی نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہوں گی اور جن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان نشانیوں میں ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ، خروج دجال اور نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم نشانیاں ہیں۔ ناظرین، فی زمانہ دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ بدلے ہیں، اور عالمی سطح پر جو کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس تناظر میں سوشل میڈیا کی بدولت اب یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگا ہے کہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ انہی بدلتے حالات میں کوئی ظہور امام مہدی کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ گمراہی سے بچا جا سکے، اور اپنے گھر والوں اور دوستوں وغیرہ کو بھی گمراہی سے بچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع قیامت اور اس کی نشانیوں سے متعلق ہے، تو چلیے چلتے علماء کرام کی طرف، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا، ہمارا ٹاپک کیا قیامت آنے والی ہے؟ تو حضرت یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی قیامت کے آنے کی عقلی وجہ کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن و سنت میں قیامت کے آنے کے حوالے سے یا قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قیامت کے
وقوع کی عقلی وجوہ میں سے کچھ وجہ آپ نے انٹرو میں بھی ابھی ذکر کی ہے. دیکھیں عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے اندر صلح اور فساد اور ظالم اور مظلومیت کا جو یہ ایک تسلسل جاری ہے، یعنی عدم توازن کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ کسی انجام پر پہنچنا چاہیے. اللہ اکبر. طاقتور شخص، ظالم شخص مظلوم کے اوپر بزور طاقت اپنے معاملات کو غصب کرتا رہتا ہے، اور مظلوم میں وہ طاقت، وہ استعداد نہیں ہوتی کہ وہ ظالم کے شر کو اپنے سے دور کرے، اور ظالم کے میں ظاہری طور پر وہ طاقت یا ان ذرائع سے اس کا رابطہ ہوتا ہے کہ اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اب ظالم کو انجام تک پہنچانے کے لیے جو کچھ اس نے ظلم کیا ہے، اس کی سرزنش، اس کی سزا، اس کی پنشمنٹ، اور مظلوم نے جو اس پر خاموشی اختیار کی ہے اور اس ظلم کو لیا ہے، تو پھر اس کی داد رسی کے لیے ایک بات تو یہ ہے، عقل بھی چاہتی ہے کہ جناب کوئی ایک ایسی عدالت قائم ہو جس میں ظالم نے دنیا کے اندر اپنی طاقت کے لیے جو ذرائع بنا رکھے ہیں اور اس کو گڑھ رکھے ہیں، وہ تمام چیزیں ٹوٹ جائیں، اور ایک طاقتور ذات ان دونوں کو طلب کرے. اور ظالم نے جو اس دنیا کے اندر زمین پر فساد بپا کرتے ہوئے عدم توازن کیا، اخلاق کا، تہذیب کا اور تنظیم کا اور نظم کا، اس کو سزا دی جائے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اور مظلوم جس نے اس کے جبر کو سہا، گویا کہ ذہنی اور فکری اس سختیوں سے، آزمائشوں سے اور بے چینیوں سے گزرا، تو اس کی داد رسی کے لیے اس کو کوئی اجر اور انعام اور اس کی ستائش اور اس کے لیے سکون کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. پھر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ زمین پر فساد کے لیے بہت سے لوگ شر کے ایسے ذرائع پیدا کرتے ہیں جو عقیدے کے فساد کا باعث بنتا ہے، اخلاق کے فساد کا باعث بنتا ہے. معاشرہ جو ایک اخلاق پر ایک باہم ایک دوسرے سے حقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں عدم توازن کا باعث بنتا ہے، اور اس سے پورا معاشرہ بدامنی، بے چینی اور بے اعتباری کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ شخص جس نے وہ عادت ڈالی ہے، تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے، جناب قرآن میں بھی موجود ہے، جس نے غلط کام ایجاد کیا، حدیث پاک میں جس طرح اس کی ترجمانی آئی کہ جس نے کوئی غلط طریقہ ایجاد کیا، اور جب تک وہ غلط طریقہ ہوتا رہے گا تو جس نے ایجاد کیا ہے اس کو اس تمام گناہوں کا جنہوں نے بعد میں ارتکاب کیا ہے، اور بعد میں جو لوگ اس غلط کام پر چلے ہیں، ان کو تو سزا ملے گی، لیکن جس بندے نے اس کو ایجاد کیا تھا وہ اس کو ملے. اسی طرح کسی نے خیر کے کام جاری کیے، اور اب آنے والی یوتھ اور قوم اور زمانہ اس خیر کے حوالے سے اصلاح کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، حق اور امن کے فروغ کے لیے، اور انسانیت کو انسان سے قریب تر کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع کو استعمال کر کے ماحول کو، معاشرے کی تہذیب کرے اور اس کی تنظیم کرے. تو وہ شخص تو چلا گیا دنیا سے، لیکن جو اس کے دیے ہوئے آئیڈیاز اور اس کے قائم کیے وہ مراکز اور اہداف جو انسانیت کی بقا اور بلندی اور سربلندی کا ذریعہ تھا، اب لوگ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو چاہیے کہ ایک وقت ایسا اینڈ آئے تاکہ جس نے ظلم پھیلایا اور ظلم کی جو نقل کی گئی ہے اس پر آخری جس بندے نے عمل کیا ہے، اور خیر کو جس نے پھیلایا اور خیر کو سپورٹ کیا، تو آخری جس بندے نے زمانہ پایا اور اس نے اس خیر سے استفادہ کر کے زمانے کو فائدہ پہنچایا، تو ایک اینڈ ہونا چاہیے جہاں یہ عمل کا سلسلہ بند ہو جائے. اور وہی قیامت ہے. صحیح. جس طرح کہا جاتا نا کہ جناب حق ہے کتاب و سنت میں کہ قابیل نے جناب جو ہے کہ وہ قتل کیا، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کی سزا اس کو ملے گی. اب جب تک یہ دور، یہ زمانہ ختم نہیں ہوگا تو یہ برائی بھی ایک مسلسل ہے. اور حابیل جس طرح کے جو مظلومن شہید ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں، ان کو اس کی جزا ہے. تو جب تک یہ دور اور یہ ڈیوریشن دنیا کا ختم نہیں ہوگا تو اس کا مکمل حساب کس طرح ہوگا. تو یہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ جس میں یہ لیل و نہار کی گردشوں کو سمیٹ لیا جائے، اور یہ زمانے کی جو تیز باغ ڈور ہے اس کی نکیل کو کھینچ کر ختم کر دیا جائے، اور جو کیا وہ پریکٹیکل یہاں پر ہو چکا ہے، حق و باطل کا. اب آگے جو ہے اس کی جزا کا سلسلہ ہے، اور وہی قیامت ہے. تو عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جناب یہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے اور بند ہونا چاہیے. ایک بات قرآن کریم نے بھی اس کو اسی لفظ کے ساتھ حافظ صاحب یاد کیا ہے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے ذکر کیا یوم یجمعکم لیوم الجمع. اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے والے دن، یعنی سارے انسانوں کو اکٹھا جمع کر لیا. آپ جب کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو گودام کو بند کرتے ہیں، سیل بند کر دیتے ہیں، آؤٹ لیٹ دکان بند ہو جاتی. اب بھائی گلے میں جتنا ہے اس کا دیکھا جائے گا، جتنا بچ گیا وہ دیکھا جائے گا، تاکہ یہ حساب لگا دیا جائے کہ کتنا گیا کتنا رہ گیا. اس کے لیے بھی آپ کو اپنا کاروبار اور اپنا وقت جو ہے ڈیوٹی کا اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک وہ دن ہے جس دن ہم سارے انسانوں کو جمع کریں گے. اور اسی لیے قیامت کا ایک نام یہاں سے
جو ہے یوم الجمع بھی ہوا ہے. فرمایا ذالک یوم التغابن، اللہ اکبر، اور وہ دن جو ہوگا وہ گھاٹے کے ظہور کا دن ہوگا. اللہ اکبر. گھاٹا اس دن ظاہر ہوگا. یہاں تغابن کہا گیا ہے. تغابن ہے غبن بمعنی دھوکا. دھوکا دو طرف سے ہو سکتا ہے. دیکھیں، ایک بندہ خود کو دھوکا دے اور ایک اس کو دھوکا دیا جائے. مثال کے طور پر ایک جو معروف طریقہ ہے کسی چیز کی، کہ یہ ایک چیز آپ خرید رہے ہیں اور مارکیٹ کا چلن اتنا ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے، لیکن ایک بندہ گیا اور اس چیز کے اوپر اتنا فدا ہو گیا کہ اس شخص نے مارکیٹ کے ریٹ اور دیگر جو اس کے معروف طریقہ اس سے ہٹ کر بہت زیادہ رقم اس سے لی. اس کو بھی غبن کہا گیا. اور ایک غبن اور گھاٹا یہ ہے کہ ایک گھٹیا ترین چیز ہے، لیکن اس کی آرٹیفیشل پیکنگ کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے بندہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ گھٹیا چیز اس قیمت کی تھی نہیں، کہ اتنی قیمتی رقم جو تیرے پاس ہے وہ دے کر تو اس گھٹیا چیز کو حاصل کرے. تو یہ گھاٹے والا دن ہوگا کہ جس دن کفار کو لایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں اتنی قیمتی زندگی دی گئی تھی اور جان دی گئی تھی، کفر جیسی گھٹیا چیز کے اوپر تم نے زندگی کو بیچ کر یہ گھٹیا سودا تم نے لیا، کفر تم نے خریدا، تو تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اسی طرح وہ تو کفر کی طرف گیا جس کی زندگی اس نے برباد کر دی، قیمتی زندگی برباد کر کے کفر و شرک جیسے گھٹیا اور بدبودار اور ہلکی چیز اس نے خریدی اور کی انتہائی قیمتی دولت دے کر. اللہ. اسی طرح یہ چیز مسلمانوں پر بھی ہے. جیسے رمضان شریف چل رہا ہے حافظ صاحب، کہ یہ مبارک دن اور یہ مبارک ساعت جو اللہ نے اہل ایمان کو دی ہے، نماز کا وقت ہے، زوجین کے حقوق کی ادائیگی کا وقت ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی کا وقت ہے، حقوق العباد کی تمام گوشے ہیں، حقوق العباد کے تمام تقاضے ہیں، ان کو ادا کرنے کے بجائے اس نے نیند کو زیادہ پسند کیا، اس نے تفریح کو زیادہ پسند کیا، رات کو لائٹیں لگا کر کرکٹ کھیلنے کو زیادہ پسند کیا، فضول کاموں میں اپنے وقت کو گوانا اس نے زیادہ پسند کیا. تو یہ گھاٹے کا سودا اس مسلمان نے بھی کیا کہ جس نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حقوق والی قیمتی چیز کو اس نے کیا کیا، وہ ضائع کیا، اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا عارضی آرام، جبکہ آرام اس میں بھی حقیقی تھا، اس گھٹیا چیز کو اس نے خریدا. تو اس لیے قرآن نے اس کو یوم التغابن کہا ہے. ناظرین اس پر غور کریں. اس دن بندہ گھاٹے کا سودا کرے گا کہ قیمتی چیز بیچ رہا ہوگا اور گھٹیا چیز خرید رہا ہوگا. نماز جاری ہے جی، ادھر اعلان ہو رہا الصلاۃ خیر من النوم، وہ حافظ صاحب نیند سے زیادہ بہتر ہے، اور پھر بندہ نیند کو ترجیح دے تو گھاٹے کا سودا اس نے کیا. تو یوم التغابن کہنے کی وجہ قرآن مجید میں قیامت کا دوسرا نام جو تغابن آیا وہ اس گھٹیا کام کی وجہ سے آیا. میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آخری بات سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سے پردہ اٹھایا. آپ یہیں پر اتفاق نہیں کریں گے کہ یہ تو کافروں سے متعلق ہے. بھائی کافر نے تو اصل دولت ایمان زندگی کو بیچ کر کفر خریدا. تو نے تو کلمہ پڑھ کے نہ رسول اللہ کی اطاعت کی، نہ اللہ کی اطاعت کی، نہ فرمان برداری کی. تو نے بھی وہ دوستوں کے ساتھ پھرنا پھرانا، چوراہے پر بیٹھنا، ہنسی مذاق، گانا بجانا، فلمیں ڈرامے جیسے گھٹیا چیزیں تو نے خریدی، اور کیا اللہ کے حق اور حقوق العباد کو تو نے بیچ دیا، قیمتی چیز. تو یہ دونوں لوگ اس کے اندر ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ مومن اس کے ساتھ مماثل نہیں ہے، لیکن سودا گھٹیا گھاٹے کا دونوں اٹھائیں گے، ان میں مماثلت نہیں، لیکن اپنے درجے کے اندر گھاٹا ضرور وہ کریں گے. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حضور سید عالم نے جو بات کی ہے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں حافظ صاحب، کہ جنتی جب جنت میں جائے گا نا تو اس کو دو مکان ملیں گے، اور الاعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رمضان شریف کی ساتھ کے صدقے اللہم اجرنا من النار، ہر مسلمان کو اللہ جہنم سے بچائے. آمین. وہ جب جہنم میں جائے گا تو اس کے بھی دو مکان ہوں گے. اور حضور سید عالم فرماتے ہیں بخاری شریف کے، یہ میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کے مفہوم کو لا رہا ہوں، متن تو مختصر ہے، جو اس کا معنی مطلب بنتا ہے وہ صرف ایک تقریری انداز میں پیش کر رہا ہوں. جب جنتی جنت میں جائے گا نا تو اللہ رب العالمین اس کے آگے سے پردے ہٹا کر جہنم دکھائے گا. فرمایا دیکھ تو نے یہ جو نیکی کے کام اور اچھے کام کیے تھے نا، اگر یہ نہ کرتا تو وہ جو جہنمی جو تیرا دوست ہے اس کے پڑوس میں جو مکان ہے وہ تیرے لیے تھا. اور اس جہنمی کو پردہ ہٹا کے جنت دکھائی جائے گی کہ اگر تو اس جیسا نیک کام کرتا تو یہ گھر تیرے لیے بنایا گیا، تو لہٰذا اب یہ جنتی ہو گیا تو دونوں اس کے ہو گئے، تو جہنمی ہو گیا تو اس کا گھر بھی تیرا ہو گیا. تو یہ باقاعدہ اس دن انسان کی آنکھیں کھلے گی کہ ہائے میں نے زندگی جیسی قیمتی چیز، ہائے میں نے اپنی جان، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی دوپہر، اپنا شوق، اپنا جذبہ، اپنا غلبہ، اپنی عقل کی صلاحیت، اپنے بازو کی صلاحیت، اتنی قیمتی زندگی دے کر میں نے یعنی نافرمانی کا گھٹیا سودا خرید لیا، کفر کا گھٹیا سودا خرید لیا.
میں نے شرک کا گھٹیا سودا خرید لیا، میں نے اللہ کو ناراض کرنے کا گھٹیا سودا خرید لیا، تو اس دن یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو قرآن مجید کے اندر میں نے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ قرآن مجید نے اسے یوم التغابن کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ وقت رہے گا تو آگے اس کی تھوڑی ڈیٹیل اور عرض کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شاہ صاحب۔ اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے الحمدللہ نوجوان بلکہ ہر عمر کے لوگ ہدایت پا رہے ہیں، اور جن سے واقعی قرآن جب یہ فرما رہا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، بندہ ایک لمحے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ شاکڈ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی اللہ اکبر۔ اور یہ سمجھداری اسی میں ہے کہ یار جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کل پہ بھی نہ لے جائیں، آج ابھی اس سے زیادہ مبارک لمحات کون سے ہوں گے جو آپ اور ہم اس وقت گزار رہے ہیں۔ اور یہ عشرہ تو دیکھیں کیسا ہے، مغفرت کا تو عشرہ ہی ہے۔ تو نیت کریں سارے انشاءاللہ کہ آج ہی اللہ کی بارگاہ بلکہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے، اور اب گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اپنے پیاروں کے صدقے میں معاف فرما دے۔ قبلہ مفتی ڈاکٹر مفتی عابد مبارک المدنی صاحب، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہی بات جب چل رہی ہے کہ کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ظاہر ہونے والی ہیں، کچھ چھوٹی ظاہر ہو گئی، علامات صغرا، علامات کبریٰ باقی ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا من شرح صدورنا ویسر لنا امورنا والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کا ذکر قریب 300 مرتبہ آیا ہے، اور 100 سے زیادہ تو اس کے نام آئے ہیں۔ یوم الحساب کہا گیا، یوم العقاب کہا گیا، یوم العذاب کہا گیا، یوم تغابن کہا گیا، یوم القیامہ کہا گیا، یوم المرء یفر، ایک مرد جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، یہ نام دیا گیا، مختلف ناموں سے اسے پکارا گیا۔ نشانیاں بھی قرآن مجید فرقان حمید نے خود بیان فرمائیں۔ بہت سی نشانیاں ہیں جو قرآن میں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں جو احادیث میں ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دابت الارض کا ذکر کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے خسف قمر کا ذکر کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے دخان کا ذکر کیا۔ یعنی کچھ نشانیاں وہ ہیں جو قطعی ہیں، اور کچھ نشانیاں جو اللہ نے بیان فرمائی، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی جو احادیث میں ہیں۔ پھر احادیث کی سند کے حساب سے اس پر مختلف گفتگو ہے۔ میں چند نشانیاں جو کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے، آنے والی ہے، قریب ہے، دور ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ دن رکھا ہے، اس دن کا نام یوم حساب ہے۔ اسے حساب لانے سے پہلے کچھ چیزیں اپنے بندوں پر وہ ظاہر فرماتا ہے۔ ان ظاہر کرنے کا نام عربی میں کہتے ہیں اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیاں، کہ یہ علامات ہیں، ایسے ایسے ہونا چاہیے یا ایسے ایسے ہوگا، یہ خبر دی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں سے بڑی نشانیاں تو پوری ہوں گی، اور کچھ نشانیاں ہیں جو پوری ہو گئیں۔ احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئیں وہ بھی کمپلیٹلی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اس میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، کچھ بڑی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ حرج کا بڑھ جانا، قتل عام کا بڑھ جانا۔ فلسطین آپ کے سامنے ہے، کاٹ کے رکھ دیا عراق کو، افغانستان کو، مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، ہوگے تو تم بہت زیادہ، لیکن ہوگے سمندر کے جھاگ کی طرح۔ تو ابھی ہم ہیں تو بہت زیادہ، لیکن ہیں سمندر کے جھاگ کی طرح۔ اب قیامت جو ہے وہ، شاہ صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انعام والے بندوں کے لیے ایک انعام دینے کا دن مقرر کیا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک عذاب دینے کا دن مقرر کیا ہے۔ وہ جو اس کی بات پر چلا تو اسے وہ انعام و اکرام سے نوازے گا، اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا، اور جو
اس کی بات اگنور کر گیا، نہ مانی، تو وہ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ اس کے لیے ایک ڈے ہے، ایک مقرر دن ہے جس کے لیے وہ پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج۔ وہ کیا ہے دن؟ وہ دن یہ ہے کہ کافر انکار کرتے تھے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہڈیاں کیسے جڑ سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں پوری ایک سورت نازل فرماتے ہوئے فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، اور وہ دن کہ فرمایا ساتھ میں اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہا ہے اس نفس کی جو اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں ڈر بھی رہا ہے کہ ہوگا کیا قیامت میں، میرا حال کیا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت ان کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے ایحسب الانسان کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انہیں نہیں اٹھائیں گے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اسی صورت میں جو آپ نے نشانی کے بارے میں پوچھا تو وَخَسَفَ الْقَمَرُ اسی میں آیا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یہ بھی اسی میں آیا۔ مطلب بہت ساری نشانیاں ہیں حافظ صاحب، جن کو میں اگر نام لینا چاہوں تو ایک ہے دابۃ الارض، ایک نکلے گا جانور، اس کے ایک ہاتھ میں ہوگا عصائے موسیٰ اور ایک میں ہوگا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ وہ جو بھی جب وہ نکل آئے گا اس کے بعد تو دی اینڈ ہو جائے گا کہ اس کے بعد نہ کوئی مسلمان کافر ہوگا نہ کوئی کافر مسلمان ہوگا، جو ہیں وہی رہیں گے۔ وہ ہر ایک کی پیشانی پہ لکھے گا یہ ہے کیا، مسلمان کو لکھے گا مومن، اور پھر جو ہے وہ کافر کو لکھے گا کافر، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی مومن کافر نہیں ہوگا، کوئی کافر مومن نہیں ہوگا۔ یہ دابۃ الارض، یہ بڑی نشانی ہے، ظاہر نہیں ہوئی، ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سورج کا جو ہے وہ مخالف سمت سے نکل آنا، جیسے کہ سورج ابھی نکلتا ہے مشرق سے اور ڈوبتا ہے مغرب میں، پھر وہ نکل آئے گا مغرب سے اور ڈوبے گا مشرق سے۔ یہ بڑی نشانی، یہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ کچھ کلائمیٹس ایسے بن رہے ہیں کہ یہ ایسا کام ہونے والا ہے، آج کل سائنس اس پر بحث کر رہی ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے نشانیوں میں دجال ہے، جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں کہ وہ دجال جو ہے اس کی نشانیاں احادیث میں بیان کر دی گئی۔ اسی طریقے سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کی، وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی، اسی طرح نشانی ہے امام مہدی کے آنے کی۔ تو بہت ساری نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں قتل ہے، اس کو کہا گیا زلزلوں کا آ جانا، زلزلے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فحاشی کا عام ہو جانا اور یعنی کا عام ہو جانا، اسی طریقے سے مہنگائی کا عام ہو جانا، اور اسی طریقے سے ایک اور بات بتاؤں، قاریوں کا عام ہو جانا۔ یہ قاری قرب قیامت میں قاری بھی بہت ہوں گے، پیشہ ور ایک قاری آ جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو ایسے لوگوں کی بڑی کثرت ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس دھندے میں بھی ملوث ہیں، قرآن کو بیچنے میں۔ تو ایسی نشانیاں تو ظاہر ہو ہی رہی ہیں، اور بڑی نشانیاں ابھی ظاہر ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی اس حوالے سے، اور ہمیں غور و فکر کے لیے ایک باقاعدہ آپ نے ایک منظر کشی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شعور دے کہ ہم اس پر غور کریں کہ یار قیامت آنے والی ہے، یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ظاہر ہونی ہے، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری واقعی ہم اپنے شب و روز پہ غور کر لیں کہ جو نشانیاں علامات صغرا ظاہر ہو چکی ہیں، کہیں ہم ان میں ملوث تو نہیں ہیں۔ میرا قبلہ شاہ جی سے بھی یہی سوال ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اس تجسس میں رہیں کہ بھائی بڑی نشانیاں جو نا وہ ظاہر ہونے والی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، یاجوج ماجوج آئیں گے اور دجال آئے گا، یہ موضوعات میں دلچسپی ہم لیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ لوگ نماز نہ پڑھیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں پر ظلم کریں گے، طلاق کی کثرت ہوگی، بظاہر معاشرے میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو ہم اس پہ غور نہ کریں حضرت کہ کہیں ہم یا ہمارے قرب و جوار کے جو لوگ جو ہم سے وابستہ ہیں ان چیزوں میں ملوث تو نہیں ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے بہت صحیح نقطے پر آپ نے توجہ دلائی۔ حضرت مفتی صاحب نے جو علامات ذکر کی ہے قرآن و سنت سے، یقیناً وہ تو مسلمات ہیں، جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنے لیے قیامت پہلے ہی بنا لی ہے، اللہ، جس طرح کہ آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا، یعنی ان بڑی علامات کو صرف ایک ظاہری انٹرٹینمنٹ کی نیت کے ساتھ کہ کسی کو متاثر کرنا کہ مجھے یہ باتیں پتہ ہیں اور یہ چیزیں ہوں گی، اور جو
اس بڑی علامات کے اندر جو شکار ہوں گے تو وہ جو علامات جو خود وہ کر رہا ہے اس سے وہ گویا کہ اپنی جان چھڑا رہا ہے، تن آسانی کر رہا ہے. اور یہ بالکل وہ شیخ چلی والا پروگرام ہے کہ جناب کل یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا، کل یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا. تو یہ جو آج ہے اس کو آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی. اللہ رب العالمین اس کی چنگاڑ سے اور اس کے جو اس میں آفت ظاہر ہوگی اس سے ہر اہل ایمان کو محفوظ فرمائے. آمین اللہم آمین. قیامت قطعی ہے، ضروریات دین میں سے ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، جس طرح حضرت مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی کچھ گزارش کی آپ کی خدمت میں. لیکن جو ہم نے قیامت سے پہلے اپنی بد عملیوں کی جو قیامت بنا رکھی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑے فساد کا باعث ہے. جس طرح آپ نے خود توجہ دلائی ہے، جیسے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت جو ہے وہ ضائع کی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کر کہ بس قیامت آ رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ کیف اضاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں کیسی ضائع کی جائیں گی؟ تو حضور نے خاص اس کا ذکر فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب تو نااہلوں کو اہل کے منصب پر دیکھے گا تو سمجھ جا کہ یہ نااہل جو اس مقدس اور مبارک اور اہل کے منصب کے اوپر یہ نااہل لوگ اپنے جور، ظلم، دھوکہ دہی سے آ کر فائز ہو گئے ہیں، تو پھر قیامت کا انتظار. اللہ اکبر. آج دیکھیے کہ جناب منصب کے لیے جو اس کے شرائط ہیں وہ آپ کو کہاں نظر آتے ہیں. یہ علامت قیامت کی تو سب سے بڑی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے توبہ کر کے اور ان باتوں سے باز آ کر اگر قیامت کا وہ منظر نہ دیکھ پائے تو اس چنگاڑ کا جو شکار ہوگا وہ تو ہوں گے وہ لوگ کہ جن میں ایمان نہیں رہتا. یہ کہہ کر بھی ہم تھوڑا اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور یہ حق بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم تو اہل ایمان ہیں، لیکن مذہبی جذبے کے اندر یہ جذبہ محض رکھنا اور عمل کو چھوڑ دینا تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. آپ کہیں گے آپ نے بے وقوفی کا لفظ کیسے کہہ دیا؟ اب آئیے جناب مسلم امام احمد میں جامع ترمذی میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، رسول کریم سے پوچھا گیا کہ دانا کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ تو عربی زبان میں دانا شخص کے لیے، سمجھدار آدمی کے لیے حافظ صاحب کئی لفظ آتے ہیں. اس میں سے سمجھداری کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے الکیس. حضور سید عالم فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس کے راوی ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار ہے وہ آدمی کہ جس نے اپنی بری خواہشات کو جھٹکا اور نیچے کیا، اس سے ایگنورنس کیا، اس کو پیچھے تھوکا، جھٹکا، چھوڑا. جو بری خواہشات اس کو حق سے اور لوگوں کے حقوق سے جس کا اللہ رسول نے دین نے اس کو پابند کیا ہے اس کے خلاف لا رہی تھی. ہم تو یہ کہ جو بھی خواہش آتی چل پڑتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو خواہش پیدا ہو رہی ہے رب کی نافرمانی کی طرف تو نہیں لے جا رہی. تو حضور فرماتے ہیں الکیس، دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہے کہ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جس نے اپنی بری خواہشات کو جھکایا، دانا جھکایا، جھٹکا، چھوڑا، اور عمل وہ کیا جو موت کے بعد اسے کام آئے گا. اب حضور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے والعاجز، کم عقل ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص، نادان ہے وہ شخص کہ من اتبع نفسہ ہواہ، کہ جو اسے برا خیال آیا بس اس کو اس نے فوراً عملی جامہ پہنانا شروع کر. اللہ، ادھر دیکھو جناب تمہارا خیال ہے، ادھر دیکھو. اب وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کو دیکھنے سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، یہ کھا لو جی. وہ یہ نہیں دھیان کر رہا کہ اس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. یہ سو جاؤ جی، کہ اتنا دیر سونا کہ جس میں اللہ رسول کا حق چلا جائے اور بندوں کے حقوق جس کا میں نے ایگریمنٹ کیا ہے، کمٹمنٹ کیا، وہ چلا جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ سمجھدار تو وہ تھا کہ جس نے اپنے ہر خیال کو اپروچ نہیں کیا، بلکہ جو خیال آئے اس نے شریعت اور اپنی ذمہ داری پر. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ پہلے قرآن و سنت کا علم تو حاصل کریں. کمال شاہ جی، کمال. پہلے ہم دین تو حاصل، جیسے آپ کے پروگرام سے جا رہا ہے تو ہم دین کے قریب آئیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ جناب دانائی کیا ہے اور کیا برے خیالات ہیں اور کیا ٹھیک خیالات ہیں. تو فرمایا سمجھدار وہ ہے کہ جس نے برے خیالات کو جھٹک کر وہ نیکی کے کام کیا جس کا اسے قیامت کے دن اور مرنے کے بعد اسے اجر ملے گا. اور فرمایا العاجز، بے وقوف ہے وہ شخص جس نے من اتبع نفسہ ہواہ، اس نے اپنی ہر بری خواہش کی پیروی کی. آگے کا جملہ بندے کو ہلا دیتا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور امید یہ رکھی کہ خدا بخش دے گا. یہ حضور کا جملہ ہے جامع ترمذی میں. اللہ اکبر. یعنی ہل کے انسان رہ جائے. آج میرے اور آپ کے دل کے اندر شیطان یہ چوری ڈالتا ہے، شفاعت حق ہے، اس کا منکر بدعتی اور خارجی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں.
اللہ رب العالمین کی رحمت کا ملنا قرآن کی نصوص سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، لیکن ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے ملے جلے رجحان کا نام ہے، واہ شاہ جی، جو حضور نے فرمایا۔ واہ واہ واہ، اس بات پر تکیہ کر کے ہر وہ کام کرنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹے، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، اللہ ناراض ہوں، ہر وہ کام کرنا اور پھر امید رکھنا کہ جب میں حضور کو امتی مجھے شفاعت ملے گی، شفاعت ملے گی، لیکن یہ جو اگنورنس ہے یہ موت کے وقت ایمان نہیں رہنے دے گی۔ شفاعت اس کے لیے ہے جو مومن مرے گا۔ یہ جو تو نے دین کو اتنا ہلکا اور رسول اللہ کے حقوق کو اتنا ہلکا، اپنے قریبی لیڈر رہنماؤں کے حقوق کو اتنا رکھا کہ وہ آدھی رات تجھے کہیں یہاں کھڑا رہ جا، وہ جھکنا نہیں، تو ان کے ادب کے اندر پوری رات کھڑا رہا۔ تجھے سفر کرنا ہے تو جناب 1 گھنٹے کا پہلے کا الارم لگا کر ایئرپورٹ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے دنیاوی حقوق کو تو نے قدر کی تو نے نیند بھی چھوڑی، دیگر اور چیز چھوڑا، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کے حقوق کے لیے جس کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا اس کو تو نے بالکل ہلکا سمجھا۔ یہ ہلکا سمجھنا اتنا بڑا عذاب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ دل سے ایمان کی چمک، رونق، چاشنی، یقین کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ، بعد میں سویم کرتے رہیے آپ، یہ عبرت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، سویم جائز ہے، ایسال ثواب جائز، چاول کھا کے دوسرے لوگ جائیں گے، لیکن اس شخص کو جواب دینا پڑے گا کہ جب اس کی روح نکلی تو اس کے دل کے اندر اللہ رسول کا احترام اور قبولیت کا یقین کس درجے پر تھا۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنی ہر بری خواہش کی اتباع کی، ہر بری خواہش پر عمل کیا، وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، اور امید رکھی کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا، تو حضور نے فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ العاجز، بے وقوف ہے۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 طبقے یہاں پر بیان فرمائے۔ میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے 1-2 بات مزید آپ کی خدمت میں حدیث سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہم نے خود اپنے لیے قیامت بنائی ہے، قیامت کا معنی ہی آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جس کے پاس بچنا نہیں ہے، بربادی ہے، تو وہ نہیں ہے صرف کہ جو ہو رہی ہے، لیکن جو حقوق آپ نے ذکر کیا جو حدیث میں بیان ہوا ہے، تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب نااہل کو جب منصب دے دیا جائے اور اس منصب کا اہل نہیں، آج فساد کیوں ہے کہ وہ شخص اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ شخص جو ہے اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے۔ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ کہ جناب آپ یہ غذا مت کھائیے، آپ چائے زیادہ پی رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور اس سے ہمارا ڈالر چلا جاتا ہے، تو آپ ان چیزوں سے روکیے۔ تو ہم نے کہا چائے کی پتی سے ڈالر چلا جاتا ہے تو آپ چائے پانی کو بھی روکیے۔ اللہ، یہ جو دفاتر میں جو آپ نے چائے پانی کا طریقہ شروع کیا ہوا، اس کو بھی تو آپ روکیے کہ جو بربادی کا چیز ہے، ایک طرف سے یہ بھاشن جاری کرنے کے بعد ادھر سے چائے پانی کو آپ نے شروع رکھا ہوا ہے اور آپ کو نظر آتی ہے چائے کی پتی۔ ٹھیک ہے، اگر معالج اور ڈاکٹر یا ملک کا نقصان ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ایک پر ہاتھ رکھا ایک کو چھوڑ دیا، یہی وہ قیامت ہے کہ فرمایا کہ جب نااہلوں کو اس کا منصب دیا جائے تو لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ دیکھیں رسول کریم نے فرمایا جس قوم میں خیانت غالب آ جائے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ آج ہمارا کردار باہر کیا ہے؟ آج ہمارے شناختی کارڈ پر، پاسپورٹ پر اسلامی نام ہمارا لکھا ہوتا ہے، ہمارے لباس، ہمارے حلیے سے اسلام نظر آتا ہے، لیکن کیا ہم اسلام کو ریپریزنٹ کر پاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کے اس مقدس عنوان کو ریپریزنٹ کر پاتے ہیں؟ لوگ ہمارے عمل کی وجہ سے دیکھتے ہیں، اگلا جناب اس دین کے ساتھ وابستگی نہیں رکھتا، لیکن اس کے اندر لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ اتنا ہے تو وہ قوم ترقی بھی کر گئی بظاہر، اور جناب ان کی پذیرائی بھی لوگوں کے لیے ہوئی، تو ہم دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور اپنے ملک کے بدنامی کا باعث بنتے۔ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ جس قوم میں خیانت غالب آ جائے، جی، خیانت کی مثال میں نے آپ کو دے دی، آپ کو ایک تو سب سے پہلے منصبوں کا تبادلہ، جوڑ توڑ، انہوں نے کہا جی میں نے تو اتنے بندے نہیں کھڑے کیے، تو کہا جی آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے فرمایا جس قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دشمن کا روپ ڈال دیتا ہے۔ آج آپ کتنے بار مفتی صاحب قبلہ بھی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے، یا رسول اللہ، مسلم شریف کی حدیث، تو ہم جب زیادہ ہوں گے تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ تم میں وہن ہوگا۔ تو کہا حضور یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا میں رہنے کا ہمیشہ سمجھنا اور الٹا سیدھے سارے کام رکھنا، اور قیامت کے موت کو بھولنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ مر کر تجھے خدا کو جواب دینا ہے، وہ حساب و کتاب اور جواب کو تو نے بھول گیا ہے۔ اور وہاں پر جناب دنیا کے اندر اگر ہمارا بیٹا ہمارا کچھ نہ مانے، ہمارا ڈرائیور ہماری کچھ نہ سنے، ہمارا غلام ہمارا جو ہے کہ وہ مزدور ہماری کچھ نہ سنے، تو ہمارا پارا کہاں چڑھ جاتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا یہاں گاڑی لینی، تم نے یہاں گاڑی کیسے لے لی؟ میں نے تمہیں اس وقت ڈیوٹی پر بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟
تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل اس شخص کے اوپر جو ایک اجرت پر ہمارے ساتھ ہے اور وقت پر نہ آئے تو ہم اس پر مکمل حاکمیت دکھا کر اس ٹائم کی پابندی کراتے ہیں. صرف وہ کام کر رہا ہے ہمارے پاس, اس وقت کی وہ اجرت لے رہا ہے. اور میں اور آپ جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, نعمت عطا فرمائی, اس کے حکم کی پاسداری کے لیے میں اور آپ کب اسی وقت پر پیش ہوتے ہیں, ذرا یہ بتائیے, یہ احساس کو قریب کرنے کے لیے. تو فرمایا جس قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا روپ ڈال دیتا ہے. اللہ. اور مٹھی بھر دشمن آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ خائن ہیں. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے, دکان کے اوپر لگائے واللہ خیر الرازقین, دکان کے اوپر آیت مبارکہ لگائے کہ اللہ رب العالمین جل والا سب سے بہتر رزق دینے والا اور حق ہے, اور نیچے وہ ملاوٹ کر رہا ہو اناج کے اندر, وہ ترازو کے اندر اس نے فراڈ کیا ہوگا, اس نے جناب چیزوں کے اندر ملاوٹ, کہیں میں مٹی ملائی ہے, کہیں بھوسا ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور تراویح کے لیے دوڑے دوڑے جا رہا ہے. تراویح کے لیے جانا ضروری ہے, نماز کے لیے جانا ضروری ہے, لیکن کیا نماز نے تجھ پر یہ اثر کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ جس طرح ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ تجھے صرف نماز کی تکرار ہوئی ہے, عادت نہیں ہوئی ہے, ورنہ نماز کی اگر تجھے عادت اور شوق ہوتا تو وہ نماز جو تو مسجد سے پڑھ کر آ رہا ہے اس کا نظارہ امانت کی صورت میں, صداقت کی صورت میں, سچائی کی صورت میں, پورے تولنے کی صورت میں, انصاف کی صورت کے اندر, اپنے اور پرائے کی تمیز کیے بغیر عدل و انصاف کی صورت پر تیری اس گدی کے اوپر, تیرے اس گلے کے اوپر, تیری اس دکان کے اوپر, تیرے دفتر کے اندر وہ نظر آ رہا ہوتا. اللہ. آج آپ دیکھیے کہ جناب رمضان میں ہم جائیں گے, عمرہ کریں گے. رمضان شریف کا عمرہ یہ کہ جس نے رمضان کا عمرہ کیا, حضور نے فرمایا اس نے میرے ساتھ حج کیا, یہ فضیلت حق ہے, لیکن آپ نے پیسہ کہاں سے لایا تھا, کتنوں کے پیسے آپ نے دینے تھے, اور یہ آپ نے کم تول کر یہ سارے معاملات کیے. راشن کی تقسیم ہوتی ہے, میں ایک جملہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ بھائی آپ پیسہ لے لیجئے جناب, آپ 100 بورے بنا لیجئے, اچھا یہ چیزیں آپ ڈالیے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں جو ہمارے اندر آ چکی ہے, اس طرف میں بات کر رہا ہوں. نیک لوگ بہت زیادہ ہے, لیکن ایک بات چلانے کے لیے بات کر رہے ہیں اس حدیث کی تشریح میں. وہ آدمی آیا, اس نے کہا کہ یار میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور یہ آپ رکھ لیجئے, 100 بورے بنا دیجئے, اس میں کیا کیا ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا 2 کلو یہ, 4 کلو یہ. اچھا ذرا کیلکولیٹ کریں, اچھا دیکھیں خالص مال آپ ڈالیں گے, ہاں کیونکہ میں اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو یہی کھلاتا ہوں. وہ درد دل سے بیان کر رہا ہے, اور وہ خالص مال مثال کے طور پر 4 روپے کا ہے تو یہ نفع میں 6 روپے اس سے لے بھی رہا ہے. صحیح. اس کے بعد بھی اس کا گھٹیا مال اس میں ڈالے گا, اللہ. اور پھر وزن میں بھی کمی کرے گا, اور پھر کہے گا میں آج اس سال حج پر جا رہا ہوں اور اس سال یہ معاملات ہو. تو فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے. جو قوم حق کے خلاف فیصلہ کرے تو اس میں خون ریزی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ چاہے جتنے تعداد محافظین کی بڑھا دیں, اس میں کچھ نہیں ہوگا جب تک حق کا فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ خون ریزی کا مسئلہ غربت نہیں ہے, خون ریزی کا مسئلہ ناانصافی ہے. اللہ. فرمایا اور جو قوم عہد شکنی کرے اس پر اس کا دشمن غالب آ جاتا ہے. ایسی کئی احادیث ہیں جو ہمیں ہمارے ساتھ جو روزمرہ ہم نے اپنے لیے قیامت بپا کی ہے. تو مجھے اور مجھ سمیت اللہ اکبر جتنے میرے مسلمان بھائی بہن دیکھ رہے ہیں, سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں سے توبہ کر کے خود کو نیکی کی طرف لائیں اور رب کے حضور دعا کریں اور عمل کریں. تو یقیناً وہ رب وہ ہے جو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف بالش چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا چل کر آتا ہوں, وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں, یعنی میری رحمت اسے لے لیتی ہے. تو اللہ ہمیں سچے دلوں سے رجوع کر کے اس گندگی کو گندگی سمجھ کر چھوڑ کر اس کے نبی کے پاکیزہ طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. قبلہ ڈاکٹر مفتی عابد مبارک صاحب, حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ قیامت کی جو یہ عظیم نشانیاں اس کے متعلق احادیث طیبہ میں واضح طور پر بیان ہوا ہے. اچھا, ان سے متعلق سوشل میڈیا کے کئی اسکالرز ان کی ایسی توجیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے علماء سے آج تک کبھی نہیں سنی, اور پھر وہ اس میں ایسی اٹریکشن چمک دھمک ڈالتے ہیں اور ایسے شوں شاں اور اتنے ایفیکٹس ڈالتے ہیں کہ وہ وائرل بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو حضرت اس بارے میں بھی تھوڑا سا عوام کی رہنمائی فرما دیں تاکہ یہ عوام صرف علماء سے یہ معمولی یہ عام باتیں تو نہیں ہیں, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان ہوئی ہیں, اور اس کو کوئی غلط انداز سے اور بالکل ہی افسانوی طور پہ بیان کر رہا ہو اور اس کو لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوں اور اسی کو سچ مان رہے ہوں اور علماء کی بات کو ایک طرف رکھ رہے ہوں. حضرت یہ بھی قیامت سے کم نہیں ہے نشانی سے مراد, یہ بھی تو ایک قیامت کی نشانی نظر آ رہی ہے. کیا فرمائیں گے حضرت؟ بالکل آپ نے درست رہنمائی فرمائی, اور یقیناً یہ بہت بڑے عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ لوگ اللہ رسول پہ جھوٹ باندھیں, لوگ اپنی من چاہی من مانی تشریحات پیش کریں.
جن کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ احادیث پر تبصرے کرتے ہیں، وہ قرآن پر تبصرے کرتے ہیں، صرف اپنی ریٹنگ کے چکر میں، صرف سوشل میڈیا کے چکر میں، صرف پیسے کمانے کے چکر میں، اس میں جو ہے وہ لوگ ایسا اٹریکشن پیدا کرتے ہیں، ایسے کارٹون بناتے ہیں، ایسی چیزیں، خیالی چیزیں وہ لاتے ہیں کہ عام جو بھولا بھالا ویور ہے وہ بولتا ہے یار ٹھیک ہی بول رہا ہوگا۔ تو بھائی سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب آپ کے توسط سے یہ حدیث لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ واہ! اب جو سارا سال جو ہے وہ بےہودگی میں اپنے آپ کو مست رکھتے ہیں، ناچ گانوں میں مست رکھتے ہیں، رمضان میں بیٹھ کر جو ہے وہ نماز روزہ تراویح سکھا رہے ہوتے ہیں اور عید کے دن پھر ڈانس گانوں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر یہی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مذہبی طبقہ بڑا زبردست ہے، تو وہی یوٹیوب کے ایسے چینل بنا لیتے ہیں، ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ پیسے کمانے کے لیے ویلاگ کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے وہ جو ہے وہ قیامت کے اوپر مختلف پروگرامز کرتے ہیں۔ میں سیریز ریکارڈ کرا رہا ہوں، بس تیرا سیریز ریکارڈ کرانا ہی سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہو گئی کہ تیرے جیسا آدمی اللہ رسول پہ اس طرح معاذ اللہ تبصرے کر رہا ہے جس کو خود کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ پھر جو آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج، تو بالکل برحق ہے، یہ نشانی سیاہ ستہ میں خود قرآن میں بیان ہوئی۔ اسی طرح دجال، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا، تو یہ بالکل برحق ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے۔ دجال دجل سے ہے، 30 دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، لیکن جس دجال کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، جیسے کہ یہودی انتظار کر رہے ہیں ایک دجال کا کہ وہ ان کا مسیحا ہوگا، وہ آئے گا، ان کو نجات دلائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے عیسائی اپنے طور پہ انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان اس کو مرنے کے لیے اپنے طور پہ انتظار کر رہے ہیں، آئے گا تو یہ جو عذاب الہی جو آیا ہوا ہے دنیا پر یہ ختم ہوگا۔ دجال کی نشانیاں بیان کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ احادیث میں آیا کہ جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ بظاہر ایک باغ اور ایک آگ چلے گی۔ باغ کو اس نے جنت کا نام دیا ہوگا اور آگ کو جو ہے اس نے دوزخ کا نام دیا ہوگا، لیکن جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، جو باغ ہوگا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ وہ کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، جو اس پر ایمان لائے گا تو اسے وہ اٹھائے گا اور اپنے باغ میں ڈال دے گا، وہ باغ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا تو اس کو قتل کرے گا اور اس کو اٹھا کر اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ وہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں پائے گا۔ وہ دجال کی جو نشانی ہے، ایک آنکھ والا ہوگا، مختلف اس کی صورتیں آئیں، گدھے پر سوار ہوگا اور انتہائی طاقتور ہوگا، کچھ کرشمے اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ بارش برسائے گا۔ تو بارش تو آج کل مصنوعی لوگ بھی برسا دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں چلتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ظاہر فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی کے بارے میں بھی سیاہ ستہ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں۔ شیعہ اس کو اپنے طور پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اہل سنت اس کو اپنے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جو ہے وہ عرب کا حکمراں نہیں بن جائے گا، اور وہ 7 سال یا 9 سال وہ حکمرانی کرے گا اور عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ تو ان کا نام جو ہے وہ
محمد ہوگا، ان کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ ماجدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور انہیں بھی ابو القاسم ہی کہا جائے گا، اور انہیں مہدی کہا جائے گا۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ مہدی ہونے کے دعویٰ دار ہیں اور ان کو نام لینا بھی نہیں آتا۔ بقول شاہ صاحب کی ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو مہندی کہتے ہیں، امام مہندی آ گئے، تو یہ واقعی مہندی ہی ہیں، اور وہ بھی کالی والی مہندی ہے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہدا یہدی سے صیغہ ہے، ہدایت دینے والے یا ہدایت دیا ہوا، فاعل میں لیں یا مفعول میں۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب سب جگہ دجال کا دور ہوگا تو رمضان کا مہینہ ہوگا، یہی رمضان، اور تمام دنیا سے ابدال کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اب اس میں یاد رکھیے کہ جو ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے وہ ہے کہ 70 ابدال ہر وقت دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ 40 جو ہیں وہ شام میں موجود رہتے ہیں، ملک شام میں، اور 30 جو ہے دنیا بھر میں وہ ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ 70 کے 70 وہاں پر طواف میں مصروف ہوں گے، اور وہ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، تو ان سے کہیں گے، درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت فرمائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اتنے میں جو ہے وہ ہاتف غیبی سے ایک ندا آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، فاتبعوہ، ان کی اتباع کرو۔ اچھا، وہ کچھ عرصہ پہلے حافظ صاحب وہ کعبۃ اللہ میں ایک شخص نے جو ہے نا وہ مہدی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، ادھر کو 3-4 سال ہو گئے کہ میں امام مہدی ہوں، تو ادھر ابدال تو نہیں تھے، شرطے تھے، تو انہوں نے اس کو لٹا دیا، صحیح کر کے اس کی مار لگائی۔ تو ابھی تک جتنے بھی مہدی آئے سب لوگوں کی جو ہے نا صحیح کر کے مار لگائی گئی۔ وہ جو امام مہدی ہوں گے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوں گے، اور پوری دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں اللہ ان کے لیے ماحول سیدھا کر دے گا، ایک دن میں، اللہ یہ فرمایا۔ اور امام مہدی کی پھر اتباع کی جائے گی۔ پھر امام مہدی جو ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم فرمائیں گے اور بغیر گنے بانٹیں گے، مطلب ان کا فیض بٹے گا۔ اور پھر یہ امام مہدی ہوں گے جب یہ شام تشریف لے جائیں گے۔ تو بڑا ایک طویل قصہ ہے، شاید آپ کا وہ جو ہے وہ وقت شاہ صاحب بیان کریں گے۔ تو شام جب تشریف لے جائیں گے تو پھر فجر کی اذان کا وقت ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ اس میں 1-2 باتیں، سب کو پتہ ہی ہیں یہ باتیں، تو 1-2 باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ قادیانی بھی ایک دجال ہے، جھوٹا، تو یہ کذاب ہیں جن کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ دلیل لیتا ہے کہ کیسے نبی نہیں آ سکتا، حضرت عیسیٰ بھی تو آئیں گے، مسلمان مانتے ہیں، تو جو ہے وہ عیسیٰ جب آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتا۔ تو جناب من یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد کوئی نیا نبی کسی صورت نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں، فرسٹ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو امتی بن کر تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع فرمائیں گے۔ اور جب تشریف لائیں گے وہ تو اقامت ہو چکی ہوگی، تو احادیث میں ہے کہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، تو پھر جو ہے وہ یہ دونوں مل کر دجال کو قتل کریں گے، جس دجال کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تک جتنا سوشل میڈیا کا آپ نے سوال کیا، بات بڑی طویل نکل جائے گی، تو سوشل میڈیا کے حساب سے تو جو ہے نا انہوں نے کئی ہزار دجال بنا دیے ہیں، جو آپ یوٹیوبرز کو دیکھیں تو انہوں نے تو جو ہے وہ اپنے اپنے من چاہی تشریحات کر کے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو دجال قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ خود بیچارے دجال کے پیروکار اور جھوٹے لوگ ہیں۔ اصل جس کے بارے میں کہا گیا اس کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، موضوع چل رہا ہے کیا قیامت آنے والی ہے؟ حضرت بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا اگر جواب آپ ارشاد فرما دیں تو ہمارے ناظرین کو بہت کچھ جاننے کو مل جائے گا کہ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت اب قریب ہے؟ دیکھیے، حضرت قبلہ ڈاکٹر مفتی عابد مبارک صاحب قبلہ مد ظلہ نے اس پر بڑی بسیط اور بحث کی ہے، وسیع بحث کی ہے۔ دجال کا بھی ذکر آیا جی، اور دجال دجل سے مبالغہ ہے، اور اس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ وہ اس قدر دجل کا مظاہرہ کرے گا کہ جس کے الفاظ حضور سید عالم نے بیان فرمائے ہیں حدیث میں، یأمر السماء فتمطر ویأمر الارض فینبت، وہ حکم دے گا، آرڈر کرے گا، یأمر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو بنجر زمین سبزہ اگائے گی۔ اللہ، لیکن یہ جھوٹے چمتکار جو دکھائے گا، اس کا شکار کون ہوگا؟ پہلے یہ دیکھ لیں، جیسے میں اور آپ اور ہم سب روزانہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، آج اگر دجال ظاہر ہو جائے تو سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ لالچی اس کا شکار ہوگا، خودنمائی کرنے والا اس کا شکار ہوگا، حق کا انکار رہ کر سب سے الگ تھلگ چلنا کہ ان کے ساتھ رہوں گا تو میری ویلیو کیا رہے گی، تو ذرا ادھر میں ذرا نوینتا بن جاؤں تو متکبر قسم کے لوگ، چاہے ان کے پاس مال ہو یا علم ہو یا شہرت ہو۔ تکبر کی علامت حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا علیہ السلام سے مسلم شریف میں کہ یا رسول اچھا کپڑا پہننا تکبر ہے؟ اچھا پہننا تکبر، اچھی سواری فرما نہیں، کہ تکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، دو چیزیں حضور نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کو ہلکا جاننا، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ موجود ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، حضور نے کہا حق کا انکار کرنے والا۔ اللہ، مسئلہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہمارے پیر صاحب ہے جی، ہمارے امام صاحب ہے جی، ہمارے سیٹ صاحب ہے جی، ہمارے بزرگ ہے جی، ہمارے بڑے ہیں جی، میں سب کے لیے نہیں بات کر رہا، لیکن ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ جہاں شرعی بات کی جائے پھر وہ بندہ آ کر کھڑا ہوتا ہے جو ہم نے تو فلاں نیک کام بھی کیا تھا، ہم نے فلاں بھی نیک کام کیا تھا، ٹھیک ہے آپ نے نیک کام کیا، لیکن یہ تکبر ہے کہ حق کا انکار، کہ آپ مسئلے کو انکار کرنا۔ تو متکبر آدمی جو شخص ہوگا وہ الگ سے چلنا چاہتا ہے، وہ اپنی ایک دنیا بسانا چاہتا ہے، لالچی حریص۔ امت ایک طرف کھڑی ہوگی کہ ان غریبوں کے، ان کو دیکھو سمجھ میں نہیں آ رہا دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے اور یہ کیا مسئلے بیان کر رہے ہیں، وہ دیکھو جناب بارش برسا رہا ہے۔ تو ان کو خودنمائی والے متکبرین یہ جو عادت ہے جو دجال کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گی اور وہ شکار ہوں گے۔ لیکن جو پہلے سے جناب اسی دامن کے ساتھ وابستہ ہے کہ جناب جو دامن حضور سید عالم کے دست مبارک تک پہنچتا ہے، اجماع امت کے ساتھ کھڑا، انہوں نے کہا جی حالات جیسے بھی ہوں، نہیں ہو، خراب ہو یا ٹھیک ہو، ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اور نبی کے صحابہ نے آگے بڑھایا ہے، اہل بیت نے آگے بڑھایا ہے، علماء ربانین نے آگے بڑھایا۔ اس میں اگر نقصان ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہ بیان کیا جاتا، تو وہ لوگ کبھی اس کا دجال کا شکار نہیں ہوں گے۔ جیسے حدیث پاک ایک فتنے کے حوالے سے رہ گئی تھی اور یہ شعب الایمان کے اندر اس سے عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرمائے گا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، تو جبریل امین عرض کریں گے اے پروردگار اس بستی میں تیرا فلاں انتہائی متقی بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے میں بھی کی مقدار میں بھی کوئی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سمیت اس بستی کو الٹا کرو، کیونکہ میری ذات کی خاطر اس کا چہرہ کبھی غضبناک نہ ہوا۔ یعنی گلی کوچوں کے اندر اور قانونی شکل کے اندر جب میرے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہو، شریعت مطہرہ کا مذاق بنایا جا رہا ہو اور اس کے ماتھے پر شکن بھی کبھی نہیں آئی، تو وہ تقوی، طہارت اور بزرگی وہ شاید اپنی طرف سے کوئی یوگا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کر رہا۔ اس لیے کل بھی میں آپ سے ایک بات کر رہا تو بڑی پیاری بات ہے آپ نے کی کہ اصلاحی باتیں اسی کی مقبول ہوئی جس نے عقیدے پر غیرت دکھایا، اللہ اکبر، کیونکہ جتنے بھی اولیاء بنے انہوں نے غیرت ہی عقیدے اور حق پر دکھائی۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی تھی اور بڑے میرے دماغ کو اپروچ کر گئی کہ بالکل یہ بات۔ تو دیکھیں دجال کے ہاتھ کا شکار ہونے والے یہ لوگ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس بات کی طرف اگر آپ توجہ کریں، مفتی صاحب نے اس کی حدیث پاک کی تفصیل بیان کی۔ میں سر 10 ابو داؤد کی بھی روایت پڑھتا ہوں، جناب سید عالم نے فرمایا، سید ام سلمہ ہماری ماں اس کی راوی ہیں، المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، مہدی جو ہے وہ میری عطرت سے ہوں گے اور سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ حضور نے ذکر فرمایا۔ جناب سید عالم آگے فرماتے ہیں، ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا مالک بن جائے گا اور اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا۔ یہ حضور سید عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ان کے بارے میں اور سید الاولیاء حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے میں وہ علامات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ حسنی سید ہوں گے، حضرت امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہوں گے، سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے بڑا زبردست بات فرمائی کہ جنہوں نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا تو ان کے لیے ابدال تو نہیں آئے، شرطیں آئے ہیں، لیکن آج ایک نیا ٹرین نکل پڑا ہے اور بڑی اپروچ والی بات، اس کو ہنسی میں نہ لیا جائے، سمجھداری میں لیا جائے کہ دیکھیں۔ اور پہلی یہ چیز ہے کہ ہم قوم بنی اسرائیل نہ بنیں،
قومی بنی اسرائیل میں عادت یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس بیٹھتے تو ساری باتیں مانتے، باہر نکل کے کوئی نوینتا چیز نظر آتی تو اس کے پیچھے لپکنے لگ جاتے. آج ہمارے وہاں بھی یہی ہے، کسی کی آواز پر نثار ہو گئے، کسی کی گفتگو پر نثار ہو گئے، کسی کے گویا کہ کوئی روحانی نام کے ظاہری پر نثار ہو گئی. یہ تمام چیزیں بذات فی نفسی اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ذریعے جو کام بگڑا تو اس بگاڑ کو نہیں دیکھا، اس ظاہری علامات کو دیکھ کر. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً چلتی ہے. ایک یہی بات امام مہدی کا، نہیں ہم امام مہدی تو نہیں ہیں، تو وہ امام مہدی کا حوالے سے تو حضرت مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرما دی. کہہ رہے ہم امام مہدی کے نائب ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ہم امام مہدی کے نائب ہیں. اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں جی ناجو مہندی، مہندی ہیں ہم، مہندی، امام مہندی. میں نے کہا امام مہندی نہیں ہوتا، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا مہدی، جس کو نام تک لینا نہیں آتا. اس سے یہ کہا جائے کہ آپ بغیر کسی کی مدد سے جہاں امام مہدی کا ذکر ہے احادیث سے نکال کے بتا دیں. اس میں علمی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس ماخذ کو تلاش کر سکے، اس سورس کو تلاش کر سکے بغیر کسی کی مدد کے کہ وہ کہاں پر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے نائبین کی بات ہونا تو ان کے نائبین علماء ربانیین ہیں. واہ 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 واہ. تو نوینتا نہیں آ گیا کہ میں نے امام مہدی کا دعویٰ تو نہیں کیا، میں تو امام مہدی کا نائب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. اچھا آپ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا، ذرا اس کا ترجمہ فرما دیجیے. دین اسلام کے عقائد حقہ جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ذرا نکال کے بتا دیجیے. احکام کو بتا دیجیے، اس کے دلائل کی تفصیلات کو آپ بتا دیجیے، اخلاق کو بتا دیجیے. تو یہ علماء ربانیین جو ہے، اگر آپ نائبین کی بات کریں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے اس ہدایت پر قائم رہ کر اسی مشن کے کام کرنے والے جو ہیں وہ علماء ربانیین و صالحین ہوں گے، جن کے بارے میں قرآن مجید نے پہلے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم جس کو چنیں گے اپنے لیے ہدایت کے فروغ کے لیے وہ ہوں گے جن کو ہم اپنے اس قرآن کا وارث بنائیں گے، قرآن و سنت کا وارث بنائیں گے. ہاں اگر کوئی آپ خلق خدا کی کوئی خدمت کر رہے ہیں وہ لائق پذیرائی ہے، لیکن یہ ثانوی سے ثانوی درجہ ہے. اصل تھا ان کی تعلیم پر کام کرنا، اور تعلیم کا اثر پھر اگر آپ کوئی زہد و تقوی اختیار کر رہے ہیں تو زہد و تقوی کی دلیل کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس سے آپ غافل ہیں. تو لہٰذا یہ جو نائبین کا چکر والا بیان کر دیا جاتا ہے، تو اگر نائبین کی بات آ جائے تو نائبین جو ہے وہ علماء ربانیین ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ اگر ان پاک لوگوں کو آگے نہ لاتا اور ان کے ذریعے شر کو دور نہ کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا. لیکن اللہ رب العالمین جل والا جو ہے وہ تمام عالمین پر فضل کرنے والا. تو قرآن کے عامل، قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، دین کے احکام اور فروع، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنہ، ان تمام فروع کو جاننے والے نہیں، اس کی دلائل تک بھی ان کو اپروچ ہے. واہ واہ واہ. ان کے وجوہ پر بھی ان کی اپروچ ہے. پھر اس کے ساتھ ان کا اخلاق، پھر دنیا سے بیزاری اور زہد، اور پھر ان کے عارف باللہ ہونا، یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ان کے نائبین ہیں. ابھی حضور مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو بتایا کہ امام مہدی کو ڈھونڈے گا کون؟ ان کے نائبین، اور وہ ابدال ہوں گے. اور ان ابدال کی نشانی کیا ہے کہ وقت کے جید علماء میں ان کا شمار ہوگا، محدثین میں ان کا شمار ہوگا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، دیگر بزرگ اکابر کو دیکھیں کہ جناب وہ اپنے وقت کے قرآن کے بھی سب سے بڑے عامل. حضرت بابا فرید کو آپ دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے تو چند رسمیں پکڑی ہوئی ہیں اور بابا فرید پر ہم نے رضی اللہ تعالیٰ ایک یوم بھی کیا ہے. بابا فرید اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، فقیہ اعظم تھے، تدریس کے اندر مدرس اعظم تھے. تو یہ جو لوگ ہیں، جو امام مہدی جب حضرت حسن پاک کی اولاد میں سے ہوں گے تو اس گھر کی وراثت کیا ہے؟ علم. علم. دو لفظ آپ نہیں بول سکتے ہیں اور جناب اپنے آپ کو آپ نائبین کہہ کر پھر نہ جانے کون سا کھاتا آپ کھولنا چاہتے ہیں. اور جب ان سے بات کی جائے کہ جناب آپ ذرا تعلیمات بیان کریں، نہیں ہم یہ باتیں نہیں کرتے، اس سے فرقہ واریت ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہیں سے تو آپ اپنا مقام ہی لوز کر جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ نائبین کا جو چکر ہے عوام کو چاہیے ذہن سے نکال دیں. نائبین وہی ہیں جو مسلم علماء ہیں اہل سنہ کے، جو جن کا نام باقی ہے، جن کے دلائل، ان کی کتب، ان کی زندگی، ان کا زہد. جس طرح کہ صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے ایک عرصہ زندگی کا امام اہل سنت کی خدمت میں گزارا، ایک عرصہ گزارا. بندہ کبھی نہ کبھی حافظ صاحب اپنے آپ کو لوز کر جاتا ہے بات کرنے میں. انہوں نے کہا میں نے کئی دہائیاں امام اہل سنت کے ساتھ گزاری، کبھی دنیا کی گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بس یہی کہا، یہ حوالہ کہاں پر، یہ بات کہاں پر، یہ شرعی مسئلہ کہاں پر ہے. یہ نائبین امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. اور ان قسم کے جتنے جید علماء کاملین ہیں عوام ان کو جانتی ہے الحمدللہ، وہ ہیں. آج اگر کوئی آ جائے 10 بندوں کو جمع کر کے پھونک کر اگر کوئی کام جمع کر دے، یہ باتیں اچھی ہیں، لیکن ہم اس بات کا رد نہیں کر رہے. آپ کا رد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس چیز کو آپ
اس چیز کی بنیاد بنا رہے ہیں، نہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ معاملات ٹھیک ہے، نہ حالات ٹھیک ہے، نہ علماء کے ساتھ آپ کا کوئی رنگ چلنگ، نہ علم کی جھلک آپ پر نظر آتی ہے، تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ باب العلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ علم ہی تمہارے پاس نہیں ہو، تم نائبین بنے ہو، تو نائبین جو ہیں وہ حضرات اولیاء کاملین اور علماء ربانیین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز علماء کرام کا بہت دل سے شکریہ، اتنے اہم ترین عنوان پر آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی، اور ہمارے ناظرین کو، امت مسلمہ کو رہنمائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے۔